میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وضو کے فضائل بیان فرمائے، میں آپ کو وضو کا طریقہ اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، مسواک کی فضیلت، ان پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی آیت مبارکہ اسی پر دلالت کرتی ہے کہ جب وضو کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو لو، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لو، چوتھائی سر کا مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیر دھو لو۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اب آئیے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جو وضو کا طریقہ ہے یہ فرض ہمیں بتا دیا، لیکن رب کی کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کا مبعوث فرمایا ہے، اور اس نبی آخر الزمان نے ہمیں اور سلیس انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں ان چیزوں کو کھول کر کے ہمارے سامنے اس انداز میں بیان فرمایا کہ مسلمان اس پر بڑی آسانی کے ساتھ عمل کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ تو وضو کے فرائض تو یہی ہے کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھڈی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، یہ اتنا چہرہ دھونے میں فرض ہے، وضو میں فرض ہے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور دونوں پیر کے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا، یہ وضو کے 4 فرض ہے۔ لیکن اب مسنون کیا ہے تو اس پر تھوڑی نظر ڈالیں۔ مسنون اور مستحبات پر ہم نظر ڈالیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ مستحب ہے، اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے، کپڑے سمیٹ کر بیٹھنا یہ مستحب ہے، الٹے ہاتھ کی آستین پہلے چڑھائی جائے پھر سیدھے ہاتھ کی آستین چڑھائی جائے۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لیا جائے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لیا جائے۔ اب ان ہاتھوں کو دھونے کے بعد مرحلہ آتا ہے مسواک کا۔ یہ مسواک کی فضیلت بھی بڑی عظیم ہے۔ کہنے کے لیے یہ مسواک ایک پیلو کی لکڑی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور ہر مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، صبح سے ہی جمعہ کی تیاری ہوتی ہے، سرما لگانا، خوشبو لگا لینا، سفید کپڑے پہن لینا، گھڑی پر نظر رکھنا کہ کب جمعہ کا وقت ہوگا میں دوڑ کر مسجد کی طرف جاؤں۔ تو یہ تمام کام کرتے کرتے نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہے۔ پھر جب آپ جمعہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک جمعہ پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی نماز سے پہلے جو وضو کیا اور وضو میں ایک مسواک کا استعمال کیا تو اس کو ایک جمعہ پڑھنے پر 27 جمعہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک لکڑی نے ہم کو، ایک مسواک نے یہ فضیلت سے نوازا کہ اگر ہم بغیر مسواک کیے وضو کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ہی جمعہ پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن وضو سے پہلے اگر ہم نے یہ مسواک پر عمل کیا تو ہمارا وہ جمعہ ایک جمعہ نہیں بلکہ 27 جمعہ میں شمار ہو جائے گا اور 27 جمعہ پڑھنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ یہ جو لکڑی ہے جس کو ہم مسواک کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟
ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی بڑی فضیلتیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق اس میں کئی فائدے پوشیدہ ہیں۔ پیٹ کی بیماریوں کو دفاع کرتا ہے، منہ کی گندگی، منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے، ایسی کئی فائدے اس میں پوشیدہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسواک فرماتے، جب آپ گھر سے نکلنے والے ہوتے تو مسواک فرماتے، جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تو مسواک کا استعمال کرتے، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرتے، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک کرتے، اٹھنے کے بعد مسواک کرتے۔ تو ان تمام جگہوں پر اس مسواک کا استعمال کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مسواک ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، بڑی ہو تو کاٹ لے اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایک بالش تو، اس سے بڑی نہ ہو کہ اس سے بڑی ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اب جب مسواک آپ نے تازہ مسواک لے لی تو اس کو چبا کر کے اس کا برش بنایا جائے، چبا کر کے اس کا برش بنایا جائے۔ اس کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کی جانب 3 انگلی ہو، نیچے کی جانب چھوٹی انگلی ہو اور انگوٹھے سے اس کو پکڑیں، اس طریقے سے اوپر 3 انگلی ہو اور چھوٹی انگلی نیچے ہو اور انگوٹھے سے اس طرح پکڑیں اور اوپر کی جانب سیدھی طرف 3 مرتبہ کریں، اوپر کی الٹی جانب 3 مرتبہ کریں، نیچے کی سیدھی جانب 3 مرتبہ کریں، نیچے کی الٹی جانب 3 مرتبہ کریں، پھر اس کو دھو لیں۔ پھر یہ عمل دہرائیں، اوپر کی سیدھی جانب 3 مرتبہ، اوپر کی الٹی جانب 3 مرتبہ، نیچے کی سیدھی جانب 3 مرتبہ، نیچے کی الٹی جانب 3 مرتبہ، پھر مسواک کو دھو لیں گے۔ پھر اس پہ عمل کریں گے، اوپر کی سیدھی جانب 3 مرتبہ، اوپر کی الٹی جانب 3 مرتبہ، نیچے کی سیدھی جانب 3 مرتبہ اور نیچے کی الٹی جانب 3 مرتبہ کرنے کے بعد اس کو دھو کر کے اپنی جیب میں کھڑی رکھ دیں گے۔ یہ مسواک بڑی عظیم چیز ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تم کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ 1 مہینہ روزہ رکھو، میں تمہیں 1 مہینے کے بعد اپنا دیدار کراؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر 1 مہینے کا روزہ رکھا۔ اب جیسے ہی شب عید آئی، یعنی 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب رب تبارک و تعالیٰ کی دیدار کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شوق ملاقات میں غسل کیا، وضو کیا اور وضو میں مسواک کا استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی وضو کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کے منہ سے ایک الگ طریقے کی بو آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب روزہ رکھا تو روزے داروں کی بو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ بو کو ضائع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ نے مسواک کیا۔ اب جیسے ہی وہ بو ضائع کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ اے رب میں نے کیا کیا؟ میں نے تیری ملاقات کے لیے اپنے آپ کو مزین کیا۔ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ روزے دار کی منہ کی نکلی ہوئی بو مجھے بہت پسند ہے، تم 10 دن اور روزہ رکھو اور بغیر مسواک کیے پھر مجھ سے ملاقات کرو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو بڑی پسند ہے۔
بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رب کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے جو روزے دار کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، بو نکلتی ہے۔ تو ہم اس لکڑی کے ذریعے دن میں کئی مرتبہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، وضو سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں آنے کے بعد، ان تمام جگہوں پر وضو کرنا، مسواک کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور ہم امتیوں کے لیے کہ بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے گزر جائیں اور منہ سے بو آنے لگے تو ہم اپنے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کی بدبو کو جدا کر دیں، یہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ میرے آقا کی تو وہ شان ہے، ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن آقا کریم کی وہ شان ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور خوشبو بھی کیسی، جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ویسی خوشبو ہے۔ اور وہ خوشبو جب کسی دلہن کو لگائی گئی تو وہ دلہن کی نسلوں میں بھی وہ خوشبو منتقل ہوئی، جس کو عاشق رسول سیدی اعلی حضرت پکار اٹھے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول۔ اس لیے کہ میرے آقا کے جسم اقدس کی خوشبو پسینے میں جو رچی بسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انوکھی بنایا ہے۔ بہرحال جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو مسواک کا اس طرح استعمال کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ استعمال کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کو ہمیشہ کھڑا رکھا جائے، لٹا کر نہ رکھی جائے ورنہ پاگل پن ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسواک ہمیشہ کھڑی رکھی جائے۔ اب آپ نے مسواک کر لی، اس کے بعد میں اچھی طریقے سے غرغرہ کر لیں، پانی منہ میں چڑھا کر کے غرغرہ کر لیں۔ غرغرہ کرنے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے ناک کے اندر پانی پہنچانا۔ ہم نے اور آپ نے بارہا دیکھا کہ لوگ نل کے نیچے وضو کرنے بیٹھتے ہیں، پانی یوں لے کر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح چھوڑا نہ جائے بلکہ پانی چلو بھر لیا جائے، ناک کے قریب رکھ کر سونگا جائے، اتنا سونگیں کہ تھوڑا پانی اوپر چڑھ جائے اور ناک میں جمی ہوئی جو گندگی ہے اس کو گیلا کر دے۔ جب وہ پانی اوپر چڑھ کر اس کو گیلا کر دے گا تو ہم اپنی چھوٹی انگلی سے ناک کے نتنوں کا اندر تک خلال کریں اور گندگی کو صاف کر کے بہا دیں۔ 3 مرتبہ آپ ناک میں پانی چڑھائیں، یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد میں چہرہ دھونے کا مرحلہ آتا۔ چہرہ دھونے کا طریقہ یہ کہ 2 لب پانی آپ نے لے لیا اور پہلی مرتبہ چہرے پر اس طرح ڈالیں کہ پورا چہرہ بھیگ جائے، پھر دوسری مرتبہ ایسا پانی لیں اور چہرے پر ماتھے سے چھوڑ دیں تاکہ 2 قطرہ پانی بہہ جائے۔ اس طریقے سے دوسرا فرض ادا ہو، پہلا فرض ادا ہو گیا کہ چہرے سے پانی بہہ گیا۔ ہم نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا ہے کہ جب آپ وضو فرما رہے تھے تو لوٹے سے مگ سے پانی لے کر آپ نے اپنے چہرے سے پانی بہا دیا۔ یہ عمل بڑا پیارا لگا، تو اس طرح چہرے پر پانی بہا دینا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس طریقے سے صحیح معنوں میں پانی بہہ جائے گا۔ اس کے بعد میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کا مرحلہ آتا ہے۔ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو وضو اگر حوض پر کیا ہے تو اس طرح پانی لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر نل پہ وضو کیا جاتا ہے تو نل کھول دیں اور نل کے نیچے اپنے ہاتھ کو چلائیں۔ اس طریقے سے نل کے نیچے اپنے ہاتھ کو چلائیں تاکہ پانی ہر جگہ اطمینان سے پہنچ جائے۔ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھل گیا، اسی طریقے سے الٹے ہاتھ کو بھی دھو لیں، نل کے نیچے اپنے ہاتھ کو اس طرح چلا لیں تاکہ پانی صحیح طریقے سے گر جائے اور ایک جگہ پانی بخوبی پہنچ جائے۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کا مسنون طریقہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی
کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھگا لیں، تر کر لیں، شہادت کی انگلی کو الگ رکھیں، انگوٹھے کو الگ رکھیں۔ ایک حصہ جب آپ کے جسم کو لگ گیا اس کو دوسری بار نہیں لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہماری یہ 3 انگلیاں یہ سر پہ لگے گی اس طریقے سے کہ آگے سے پیچھے تک 3 انگلی چلے گی۔ اب یہ 3 انگلی کا استعمال ختم ہو گیا، اب اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب جو ہتھیلی ہے اس کو استعمال کریں گے۔ اس کو پیچھے سے آگے لائیں گے، 3 انگلی آگے سے پیچھے لے گئے، اب 3 انگلی کو جدا کر دیا۔ اب ہتھیلی کو، جو ہتھیلی کی یہ 4 کونے ہیں، اس کو اب پیچھے سے آگے لائیں گے۔ یہ 2 مرحلے ادا ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں انگلیاں جو شہادت کی کہلاتی ہے اس سے کان کے اندر کا خلال کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد انگلیوں کے درمیان کا خلال ہوگا، یعنی ہم نے ایک ایک کر کے سب چیزوں کا استعمال کر لیا۔ 3 انگلی استعمال ہو گئی، ہتھیلی استعمال ہو گئی، شہادت کی انگلی استعمال ہو گئی، انگوٹھا استعمال ہو گیا، ہتھیلی کی پشت جو ہے، ہتھیلی کی پشت سے ادھر گردن کا مسح کر لیں گے اور انگلیوں کے بیچ کو اس طرح خلال کر کے اس کو خلال کر لیں گے۔ اب آخر میں یہ 2 جگہ بچی ہیں، یہ 2 جگہ بچی ہے تو وضو کا پانی جو ہے اس طرح اتار لیں گے اپنے ہاتھوں سے، جو ہتھیلی پر کوہنیوں تک پانی جمع ہے اس طریقے سے ہاتھ سے پانی اتار لیں گے تو بحمد تعالی ہمارا صحیح معنوں میں مسح ادا ہو گیا۔ پھر دیکھ لیں اس کو ایک مرتبہ، آگے سے پیچھے 3 انگلی جائے گی، ہتھیلی پیچھے سے آگے آئے گی، شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا خلال ہوگا، انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح ہوگا، ہتھیلی کی پشت سے گردن کا مسح ہوگا اور پھر آخر میں یہ 4 انگلیاں اور پھر دونوں انگوٹھے اور انگلی کے بیچ سے ہم پانی اس طرح اپنی کوہنیوں سے اتار لیں گے۔ یہ مسح کرنے کا مسنون طریقہ جو حضور صدر الشریعہ نے علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت میں نقل فرمایا، یہ اس کے مطابق ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ میرے پیر و مرشد کو میں نے دیکھا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جب وضو فرمایا تو لوٹے سے پانی لے کر اس طرح اپنے چہرے سے پانی کو بہایا کہ کہیں بھی کوئی شک و شبہ بھی نہ رہا کہ چہرے کا کوئی حصہ رہ گیا ہو، بلکہ سر سے میں نے حضرت کو پانی بہاتے دیکھا کہ پوری طریقے سے 2 قطرے پانی چہرے سے اتر گئے۔ اور یہ آج نہیں، الحمدللہ میں نے غالباً 86 میں حضرت کو دیکھا ہے اس طرح وضو فرماتے ہوئے۔ تو بہرحال اس طرح الحمدللہ آپ نے مسح کر لیا۔ اب ٹخنوں سمیت پیروں کے دھونے کی جب بات آتی ہے تو ٹخنوں سمیت پیر اس طرح دھویا جائے کہ یہ جو ٹخنے کہلاتے ہیں، یہ ٹخنے کہلاتے ہیں، اس کو پورا یہاں تک دھو لینا فرض، لیکن بہتر ہے کہ آپ کچھ اونچا دھو لیں، پانی اوپر سے بہا دیں اور چھوٹی انگلی سے ہر انگلی کا خلال کرتے ہوئے پانی بہاتے رہیں۔ اس طرح 5 انگلی کا آپ نے خلال کیا، صحیح طریقے سے پانی بہ گیا۔ کچھ لوگ پلاسٹک کی چپل پہنتے ہیں تو ان کی ایڑیاں کٹ جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پتھر پر اپنی ایڑی کو رگڑیں اور رگڑ کر کے اس کے نیچے پانی پہنچائیں تاکہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہنے پائے اور بحمدہ تعالی بفضلہ تعالی ہمارا وضو پوری طریقے سے ادا ہو جائے۔ سمجھ گیا؟ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ جگہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اب پانی لگا چہرے پر، پانی لگا کوہنیوں تک، پانی لگا سر پر، پانی لگا ٹخنوں سمیت پیروں پر۔ اب یہ جو یہاں سے لے کر یہ پورا حصہ ہے، کیا یہ جہنم سے آزاد نہیں ہوگا؟ یہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہی میرے آقا نے دوسری طرف کرم فرمایا اور پھر بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ وضو میں جہاں جہاں پانی لگے گا وہ جگہ جہنم سے آزاد ہوگی، اور جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا وہاں کا بھی وضو ہو گیا۔
تو گویا بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اگر ہم نے وضو کیا تو سر سے لے کے پیر تک ہمارا وضو ہو گیا، اور اس وضو کی بنیاد پہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا۔ تو یہ ایک عمل ہے وضو کا۔ اب مختصر وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہے اس کو مختصر سماعت فرما لیں۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹے گا، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، ٹیکا لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹے گا، مار لگ کر کے خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹے گا۔ یہ وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایسی غلط فہمیاں بھی ہے جس کا ازالہ بھی ہو جانا چاہیے۔ ایک یہ کہ کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ آئینہ دیکھنا سنت بھی ہے، آئینہ دیکھ کر کے دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو آئینے کے دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، گانا گانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینا، گانا گانا یہ وضو کی نورانیت کو ختم کر دے گا۔ وضو کی حالت میں اگر آپ نے یہ گنگنا لیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس سے وضو کا نور بڑھ جائے گا، وضو کا نور بڑھ جائے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی پڑھ لیا تو وضو کا نور بڑھ جائے گا، لیکن گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن وضو کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ گانا گانے سے، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کہیں جماعت قائم ہے اور آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کی نگاہ کسی ٹی وی کی اسکرین پر پڑ گئی یا کہیں گانا بج رہا تھا، آپ سنتے سنتے چل رہے تھے اور آپ کی زبان سے بھی اس کے کچھ جملے نکل گئے، لیکن آپ مسجد کے قریب پہنچے اور جماعت قائم ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، اب اگر وضو کرنے جائیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، تو اب بہتر ہے کہ اسی حالت میں جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اطمینان ہے کہ ابھی جماعت ملنے والی ہے اور گھر سے نکلا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، باوضو نکلا تھا، جھگڑا ہو گیا اور گالی گلوچ ہو گئی، اب مسجد کی طرف آیا، جماعت قائم ہونے میں وقت ہے، تو پھر تازہ وضو کرے اور پھر جماعت سے نماز پڑھے، یہی صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، چند باتیں میں نے آپ کی گزار کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کا پیغام جو ہمارا مشن ہے کہ علم و عمل کو عام کریں اور سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کریں، یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔